کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کی محنت اور نیت پر ہوتا ہے، مگر جو بیج بچپن میں بو دیا جاتا ہے وہی بڑا ہو کر درخت بنتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو بچوں کی، چنٹو اور منٹو کی، جو ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے، ایک ساتھ کھیلے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، لیکن ان کی منزلیں بالکل مختلف نکلیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آئیے ایک اینیمیشن ویڈیو کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ایک دن چنٹو اور منٹو اپنی ماؤں کے ساتھ سکول جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ چنٹو کی ماں رکتی ہے اور نرمی سے اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ محنت سے پڑھو گے تو ایک دن آپ ایسے کئی بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکو گے۔ اور ہاں بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، علم صرف نوکری پانے کے لیے حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس لیے حاصل کرنا کہ اس علم سے آپ دوسروں کی زندگی بدل سکو۔ اور بیٹا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ پیسہ ایک فتنہ ہے۔ یہ پیسہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ پیسہ کمانے سے پہلے ہمارا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے پیسہ کیوں کمانا ہے اور کتنا کمانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خواب دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور اس کے لیے کتنا پیسہ آپ کو چاہیے۔ مطلب آپ کے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا اپنا خواب وہ ضروری ہونا چاہیے۔ دوسری طرف منٹو کی ماں بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، لیکن اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ پڑھائی میں ناکام ہو گئے تو ایک دن آپ بھی ایسے ہی سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو گے۔ یہ دنیا پیسوں پر چلتی ہے، اور اگر پیسہ نہ ہو تو کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ تو اس کی ماں کے مطابق کامیابی کا مطلب صرف دولت کمانا ہے، اور وہ اسی لیے اپنے بیٹے کو بھی یہی سبق دیتی ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ کما سکو کما لو، اور جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ چنٹو کی ماں اپنے بیٹے کے دل میں خدمت خلق کا خواب جگا دیتی ہے، جبکہ منٹو کی ماں اپنے بیٹے کے دل میں پیسے کے بغیر بے بسی کا خوف ڈال دیتی ہے۔ چنٹو ایک روشن خیال مقصد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جبکہ منٹو صرف پیسے کے پیچھے دوڑنے کا عزم لے کر چل پڑتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، دونوں بچے بڑے ہو چکے ہیں، دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن ان کے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ چنٹو نے اپنی ماں کی باتوں کو دل میں بٹھایا اور اپنی کامیابی کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری طرف منٹو نے بھی تعلیم مکمل کر کے کامیابی حاصل کر لی، لیکن اس کا راستہ مختلف تھا۔ اس کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا، اس لیے اس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ رشوت، دھوکہ دہی اور لالچ میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنے اصولوں کو بھی بھلا بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر تو ہو گیا، بڑی گاڑیاں بھی لے لیں، شاندار گھر اور بے شمار دولت اس کے پاس تھی، مگر اس کے پاس دل کا سکون نہیں تھا۔ وہ بے چین رہتا تھا، نیند میں بھی حساب کتاب کرتا رہتا تھا، مگر جو تسلی چنٹو کو دوسروں کی مدد کر کے ملتی تھی وہ منٹو کے حصے میں کبھی نہ آئی۔ یہ کہانی ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ والدین کی تربیت بچوں کی پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ چنٹو کو اس کی ماں نے ایک اعلیٰ مقصد دیا اور اس نے کامیاب ہو کر دوسروں کی زندگی بدل دی، جبکہ منٹو کو صرف دولت کا خواب دکھایا گیا اور اس نے زندگی میں سب کچھ پایا مگر خوشی نہ ملی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ پیسہ کمانا برا نہیں ہے، مگر اگر پیسہ ہی زندگی کا واحد مقصد بن جائے تو انسان خود کو کھو بیٹھتا ہے۔ کامیابی صرف بینک بیلنس سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس سے دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی سے دوسروں کی زندگی میں کتنا سکون پیدا کیا ہے۔ تو دوستوں، آپ کون بننا چاہتے ہیں؟
चिंटू जो दूसरों की खिदमत में खुशी महसूस करता है, या मिंटू जो बेपनाह दौलत के बावजूद बेचैन है? याद रखें, असल कामयाबी वही है जो दूसरों के चेहरों पर खुशी ले आए। पैसा ज़रूरी है, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किसने किया, चिंटू ने या मिंटू ने। हम आपके लिए मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।